یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو نہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو نہ حیات کے لیے۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی حصہ ٹھیک نہیں، اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے، اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا، وہ بہرحال اسے پا لیتا ہے۔ لہذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے، مگر وہ تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم اپنی نفس کو ہلاک کر ڈالا، اپنے فرزند موت کو، اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے، جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے۔ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے تاکہ جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی سر و سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی قوت مضبوط کر چکے ہو، اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے گا، تمہیں بے دست ہو کر دے۔ خبردار دنیا داروں کی دنیا پرستی اور اس کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے، وہ تمہیں فریب نہ دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا ہے اور اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس دنیا کے گرویدہ کو بھونکنے والے کتے اور پاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں، طاقتور کمزور کو نگل لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ ان میں کچھ جو پائے بندھے ہوئے اور کچھ چٹے ہوئے جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہے اور انجانے راستے پر سوار ہو لیے ہیں۔ یہ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کا چراگاہ میں چٹے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی گلہ بان ہے جو ان کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ یہ اس کی گمراہیوں میں سرگردیاں اور اس کے نعمتوں میں غلطیاں ہیں، اور اسے ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ دنیا اس سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہے۔ ٹھہرو، اندھیرا چھٹنے دو، گویا میدان حشر میں سواریاں اتر ہی پڑی ہے۔ تیز قدم چلنے والوں کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ اپنے قافلے سے مل جائے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص لیل و نہار کے مرکب پر سوار ہے وہ اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہے مگر مسافت طے کیے جا رہا ہے۔ اور یہ یقین کے ساتھ جانے رہو کہ تم اپنے آرزوؤں کو پورا کبھی نہیں کر سکتے، اور جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تم بھی اپنے پہلے والوں کے راہ پر ہو۔ لہذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں معانہ روی سے کام لو، کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال کا گنوانا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رزق کی تلاش میں لگا رہنے والا کامیاب ہی ہو، اور کدو کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہارے من مانی چیزوں کے تک تمہیں پہنچا دے، کیونکہ اپنے نفس کی عزت جو کھو دو کہ اس کا بدلہ کوئی حاصل نہ کر سکو کہ دوسروں کی غلام مت بن جاؤ، جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو، اور اس آرام و آسائش میں کوئی بہتری نہیں جس کے لیے ذلت کی دشواریاں جھیلنا پڑے۔ خبردار تمہیں طمع و حیرت کی تیز رسواریاں ہلاکت کے گھاٹ پر نہ لا اتارے۔ اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو، کیونکہ اپنا حصہ اور اپنی قسمت کا پا کر رہو گے۔ وہ توڑا جو اللہ سے بے منت ملے اسے بہت سے کئی بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے، اگرچہ حقیقتاً جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ بے محل خاموش کا تدراک بے موقع گفتگو سے آسان ہے۔ برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہو کہ منہدم رکھو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے دست طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ یا اس کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گھرے ہوئے دولت مندی سے بہتر ہے، اور انسان خود ہی اپنا راز کو خوب چھپا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی چیزیں کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رسا ثابت ہوتی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ نیکوں سے میل جول کر رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بروں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔
بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پر کیا جائے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ کبھی کبھی دوا بیماریاں اور بیماریاں دوا بن جایا کرتی ہے، کبھی بدخواہ بلا کر راہ سو جا دیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبردار، امیدوں کے سہارے پہ نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہے۔ تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے، فرصت کا موقع غنیمت جانو، قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ ہر طلب و وسیع کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا، اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ توشے کا کھودنا اور عاقبت بگاڑ لینا، بربادی و تباہ کاری، ہر چیز کا ایک نتیجہ ثمرہ ہوا کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تاجر اپنے کو خطروں میں ڈالا ہی کرتے ہیں، کبھی تھوڑا مال پروارہ سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ بس تعینت مددگار میں کوئی بلائی نہیں، اور نہ بدگمان دوست میں، جب تک زمانے کے سوار تمہارے قابو میں ہے۔ اسے نباہ کرتے رہو، زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو۔ خبردار، کہیں دشمنی و عناد کی سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگے۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھاؤ اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تو تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ سختی کرتا ہے تو تم نرمی کرو، وہ خطا کا مرتکب ہو اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کی غلام اور وہ تمہارے آقا نعمت ہے۔ مگر خبردار، یہ برتاؤ بے محفل نہ ہو، نہ اہل سے رویہ اختیار کرو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ورنہ اس دوست کا دشمن قرار پاؤ گے۔ دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگے یا بری، غصہ کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ و شیریں گھونٹ نہیں پیا۔ جو شخص تم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ تدبیر مسدود کرو، کیونکہ وہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیاب ہے۔ اپنے دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش رہے۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی روابط کے بنا پر اپنے کسی بھائی کے حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تلف تم کرو گے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں۔ جو تم سے تعلق قائم رکھنا پسند ہے نہ کرتا ہو، اس کے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑو۔ تمہارے دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ، اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کا ظلم پر گرا نہ گزرے، کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم، اور عمل جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ ہے کہ اس سے برائی کرو۔ جاہل سے علاق توڑنا عقل مند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر اعتماد کرے مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا اس دغا دی جاتی ہے، اور جو اس سے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اسے پست و ذلیل کرتی ہے۔ ہر تیر انداز کا نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا۔ جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ راست سے پہلے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہمسائے کے متعلق پوچھ گھر کچھ لیا کرو۔ خبردار، اپنے گفتگو میں ہنسانے والی باتیں نہ لاؤ، اگرچہ وہ نقل و قول کی حیثیت سے ہو۔ عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو، کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک کر جان سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ کسی ناقابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا، اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتے ہی نہ ہو۔ عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور حکمران نہیں۔ اس کا پاس و لحاظ اس کے ذات سے آگے نہ بڑھاؤ، اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہی اور بدکاری کے راہ دیکھ لیتی ہے۔ اپنے خدمت گزاروں میں ہر شخص کے لیے کام معین کرو، جس
کر دو جس کے جواب دہی اس سے کر سکو۔ اس طریقہ کار سے وہ تمہارے کاموں کو ایک دوسرے پر نہیں ٹالیں گے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے اسی پر بال ہے کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسے بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو، اور تمہارے وہ دوست و باز ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہارے دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کا فیصلے کے خواستگار ہوں۔ والسلام۔